یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ۔ اب بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے یا نہیں ہے؟ تم کہتے ہو کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، ہم بھی کہتے ہیں بلا شبہ قرآن کی آیت موجود ہے حضور رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت عالم ہے، لیکن سرکار میں غصہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عیب ہے۔ ایک اور واقعہ سنو بھائی، عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑا ایک بدبخت تھا۔ مکہ میں اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے دوستوں نے اس پر لعن طعن کی اور کہا کہ تو صابی ہو گیا، تو اپنے دین سے پلٹ گیا۔ اس نے کہا کہ پھر اب میں کیا کروں؟ تو اس کے دوست نے اس سے کہا کہ تو یوں کر کہ جا کے محمد مصطفیٰ کے منہ پر معاذ اللہ تھوک دے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آ کر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پہ تھوک دیا۔ سرکار نے اس طریقے سے اپنا چہرہ صاف کیا اور کہا کہ اے عقبہ بن ابی معیط، تو اگر مجھے مکہ سے باہر مل گیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب بدر کا معرکہ آیا تو یہ جانے سے کترا رہا تھا۔ ابو جہل اور دیگر لوگوں نے اس کو آر دلائی کہ تو ڈرتا، اس واسطے یہ کافروں کے ساتھ چل پڑا۔ جب بدر کا معرکہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ عقبہ بن ابی معیط جہاں کہیں ملے اس کو قتل نہ کرنا، میرے پاس پکڑ کے لانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کیا گیا اور 70 قیدیوں میں اس کو بھی پکڑ کے لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیزہ اس کو مارا تو وہ اس کی ہنسلی کی ہڈی پہ جا کے لگا تو وہ زمین پہ گر گیا اور تڑپنے لگا اور چیخنے لگا۔ وہ اس طرح چیختا تھا جیسے ذبح ہوا ہوا بیل چیختا ہے۔ تو اس کے ساتھی اس پر ہنسنے لگے کہ تجھے تو بڑی معمولی سی چوٹ لگی اور تو اتنا چیختا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر اہل حجاز کو یہ زخم لگتا تو وہ سارے کے سارے مر جاتے۔ حضور نے خود اس کو نیزہ مارا اور بعد میں حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا کہ 70 لوگوں میں سے جو قیدی بنائیں گے اس سے مجھے قتل کیا جائے گا؟ اس نے فرمایا ہاں تجھے قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی آگے بڑھے، اس کو قتل کر کیا، اسے واصل جہنم کیا۔ تم کہتے ہو حضور رحمت عالم ہے، حضور نے تو ہتھیار اٹھا لیا، حضور نے نیزہ مارا، اس کو روایات کے اندر آتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ حضور نے مارا اسے۔ حضور رحمت عالم ہیں بلا شبہ، لیکن رسول اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے غصہ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں جہاد کا حکم دیا گیا اور خود قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ فرماتا تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا جو تم پر گراں گزرتی ہے۔ تو صحابہ کرام پہ تو گراں نہیں گزرتی تھی، یہ آج کے لوگوں کے لیے آیت کا دوسرا جز تھا کہ تم پر گراں گزرتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی اس لیے تم جہاد نہیں کرتے۔ اب بتاؤ بھئی یہ آیت جب نازل ہوئی تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد نہیں کیا؟ اور جہاد میں کیا پھولوں کی بارش ہوتی ہے، پھول برسائے جاتے ہیں ایک دوسرے پہ، یا تلوار نکال کے کچھ تو خون کیا جاتا ہے، خون ریزی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت ہیں تو یہ حضور کا غصہ دیکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 غزوات میں شرکت کی، 84 کے قریب غزوات و سرائے رسول اللہ کی حیات میں ہوئے، حضور نے 27 میں شرکت کی، باقی میں خود صحابہ کو بھیجا۔ تو کیا پھولوں کے ہار لے کے بھیجا تھا کہ جا کے ان کو پھولوں کے ہار پہنانا، ان کو مارنا نہیں، کیونکہ میں رحمت عالم ہوں؟ یہ ان کی خام خیالی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت عالم ہیں تو وہ غصہ نہیں کریں گے اور اپنے قاتل کو، اپنے گستاخ کو قتل کا حکم نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور جب ناراض ہوتے، غضبناک ہوتے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، غصہ کر رہے ہیں۔ تو غصے کا ہونا یہ تو ایک وصف ہے، اور اللہ کا نبی کامل اور اکمل ہے، بے مثل و بے مثال ہے، لہٰذا رسول اللہ غصہ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا کہ میرے گستاخوں کو قتل کرو۔ ابھی آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 2 اعتراض ان کے ہو گئے۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ حدیث ضعیف ہے، اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو قتل کرنا یہ حکم شرع واقعات سے اخذ کیا گیا، اور واقعات سے حکم شرع اخذ نہیں کیے جاتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ من سب نبیا فاقتلوہ، ہمارے علماء نے اس کی تحقیق کر کے بات ثابت کی ہے کہ در حقیقت یہ حدیث ضعیف ہی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ چونکہ اس مسئلے پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، لہٰذا یہ حدیث قوی ہو گئی ہے۔
لیکن ہم پھر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حدیث سے ہم گستاخ رسول کو قتل کرنے کا حکم نہیں ثابت کرتے. اس حدیث کو تو ہم تائیداً پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس حدیث میں باقاعدہ فرمایا کہ جو کوئی کسی نبی کی گستاخی کرے اس کو قتل کیا جائے گا. فقتلوہ، اس کو قتل کرو. اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اجماع کی وجہ سے قوت پا جاتی ہے. دوسرا یہ، ان بے دینوں نے کہا کہ واقعات سے حکم شرع اخذ نہیں کیے جاتے. تو یاد رکھیں کہ ہم نے بھی کسی واقعے سے حکم شرع اخذ نہیں کیا. احناف کا اصول ہے اور شریعت کا اصول ہے کہ کسی حکم شرع کو صحیح حدیث سے ثابت کیا جائے گا، حاصل کیا جائے گا، چاہے وہ حلال اور حرام ہو یا عبادات کے مسائل ہوں یا فرائض اور واجبات ہوں. صحیح حدیث سے اس کو حاصل کیا جائے گا. اور احناف کا اصول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو ترجیح ہوگی، فعل کو ترجیح نہیں ہوگی. اب واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ واقعہ کہ جس سے شرعی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، جب تک صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوگا ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اب آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور دیگر ابو داؤد اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ کے اندر ایک شخص تھا، کعب بن اشرف یہودی. یہ مدینہ کے مضافات میں رہتا تھا، یہودی تھا. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو توڑ دیا تھا. اپنے اشعار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو فرماتا تھا، رسول اللہ کو گالیاں دیتا تھا، آپ کے دین پر لعن طعن کرتا تھا اور رسول اللہ کا مذاق اڑاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی ان بے ادبیوں سے بیزار آ گئے تو رسول اللہ نے ممبر مسجد نبی شریف پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کو قتل کرے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں اس کو قتل کروں گا اور مجھے چند اصحاب کی ضرورت ہے. چنانچہ آپ نے اپنے ساتھ حضرت ابو نائلہ، حضرت عباد، حضرت حارث اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان تمام صحابہ کرام کو لیا. کعب بن اشرف یہودی کے پاس گئے، اس سے کچھ بات چیت کی، ہلا کیا اور رات کی تاریکی میں اس پر حملہ کر کے اس کے ناپاک سر کو تن سے جدا کر کے اس کو قتل کر دیا. چونکہ اندھیرا بہت زیادہ تھا لہٰذا جب تلواریں چلی تو حضرت حارث کے کچھ تلواریں لگ گئیں. جب صحابہ کرام وہاں سے تیز رفتاری سے نکلے تو چونکہ حضرت حارث زخمی تھے لہٰذا وہ پیچھے رہ گئے. تو کچھ دور آ کے صحابہ کرام نے ان کا انتظار کیا. جب حضرت حارث ان تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو کاندھے پر اٹھایا اور وہاں سے دوڑ لگا دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کو بقیع غرقد تک چھوڑا تھا. یہ رسول اللہ کے حکم پر عمل تھا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جا رہے تھے. اور اسی مقام بقیع غرقد پر جب یہ پہنچے تو رات کی تاریکی تھی. صحابہ کرام نے اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ نے اپنے حجرے میں سماعت کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے اپنے حجرے سے باہر نکلے اور جلدی جلدی چل کے حضرت محمد بن مسلمہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ تمہارے چہرے خوش ہو گئے. وہ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اللہ نے خوش کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کعب بن اشرف یہودی کے قتل پر اور اپنے صحابہ کو دعائیں دیں اور دعاؤں سے نوازا. تو یہ حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ واقعہ ہے اور ہم واقعات سے حکم شرع نہیں لیتے. اصول یہ ہے کہ صحیح روایت ہوگی اور رسول اللہ کا قول ہوگا تو اس پر عمل کیا جائے گا. تو روایت بالکل درست ہے، بڑے بڑے اجل صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے. اور احناف کا اصول کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دیں گے، جو حضور کا قول ہوگا اس پہ عمل کیا جائے گا. کیا رسول اللہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا کہ ہے کوئی جو اس کو قتل کرے؟ تو ہمیں صحیح روایت سے صحیح مسئلہ مل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گستاخ ہوگا خود رسول اللہ کے قول کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں حضور نے حکم جاری فرمایا کہ جہاں کہیں ملے ان کو قتل کرو. چنانچہ 6 عورتیں اور 8 مردوں کو قتل کیا گیا. یہ روایات بھی سند صحیح سے کئی کتابوں میں موجود ہے، ہم اسے واقعہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے. اور اس کے اندر حکم شرع موجود ہے کہ رسول اللہ نے خود اپنی زبان اطہر سے فرمایا کہ یہ تمہیں جہاں ملے ان کو قتل کرو. تو حکم شرع اصول احناف پر بھی پورا اترا اور صحیح سند پہ بھی پورا اترا.
تو ہم نے واقعات سے حکم شرع اخذ نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو جو شرعی اصول و قواعد ان کی روشنی میں مسئلہ اخذ کیا۔ ان لوگوں میں جنہیں قتل کا حکم دیا گیا تھا ابن قتل بھی شامل تھا، جو کہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر گھس گیا تھا اور کافی اندر جا کے اس میں لٹک گیا تھا۔ صحابہ کرام نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابن قتل تو خانہ کعبہ کے غلاف میں چلا گیا اندر۔ حضور نے فرمایا اس کو وہاں سے گھسیٹ کے نکالو اور اس کو قتل کرو۔ تو یہ قول مصطفیٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام